اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہماری گفتگو تیمم کے ذیل میں چل رہی تھی اور جو آخری مسئلہ ہم نے پڑھا تھا 354 تھا، مسئلہ نمبر 355۔ فرماتے ہیں کہ آگے سیستانی کی عبارت پڑھتا ہوں میں۔ اچھا، آگے خوئی اور آگے سیستانی کا مسئلہ الگ الگ دیا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 355 منہاج الصالحین، دونوں کا مسئلہ الگ الگ اس میں دیا ہوا ہے۔ آگے سیستانی کی عبارت یوں ہے: کہ اگر وضو و غسل واجب نہ ہونے کی صورت میں تیمم واجب ہو، آگے سیستانی کی عبارت، تیمم واجب ہے اور وہ شخص جو ہے وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، تیمم واجب تھا لیکن وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، تین حالتیں ہیں: بھول کر، غفلتاً اور جہالت کی وجہ سے۔ دیکھیں، عام طور پر جب لوگ سوالات کرتے ہیں تو ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم نے بھول کر یہ کر دیا۔ اب یہ بھول کر، چونکہ فقہ کی ٹرم جو کہ وہ واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو اس انداز سے سوال کیا جاتا ہے بھول کر۔ جبکہ کبھی بھول جانا کس کو کہتے ہیں؟ بھول جانا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو ایک بات پتہ تھی اور وہ بھول گیا۔ مثلا اسے معلوم ہے کہ مجھے تیمم کرنا تھا اور بھول کر وضو کر لیا۔ یعنی جہاں پر بھول ہو وہاں پر پہلے یاد ہوتا ہے پھر بھولتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے، مثلا جہالت کیا ہے؟ جہالت کیا ہے کہ وضو اس شخص کے لیے نقصان دہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ دیکھیں، بھول میں پتہ ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پر ہم میں گھریلو مثالیں دے دوں کہ مثلا ہم نے ٹریولنگ پہ جا رہے تھے، ہم نے سوچا ہوا تھا کہ مثال کے طور پر جو وہ گیس کا
گیس کا وال بند کر کے جائیں گے، وال بند کرنا بھول گئے، تو اس کو کہتے ہیں بھول جانا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آیا، ہم اس کو اپنا گھر سپرد کر کے گئے اور وہ گیس کا وال بند نہیں کیا اس نے، کیوں؟ اس لیے اس کو پتہ نہیں تھا کہ وال بند کرنا ہے۔ تو بھول جانا الگ ہے، پتہ نہ ہونا الگ ہے۔ بھول جانا الگ ہے، پتہ نہ ہونا الگ ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سے سوال کریں اور اس میں کوئی اب مسٹیک، اردو انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسٹیک، بھول جانے کے لیے بھی وہ لفظ استعمال صحیح ہے، اور معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر انسان کوئی غلطی کر دے تو وہاں پر بھی لفظ مسٹیک صحیح ہو جائے گا۔ اب ممکن ہے انگلش میں بھی اس کے اپنے ورڈز ہوں گے، فی الحال میں اس کی طرف فی الحال متوجہ نہیں ہوں۔ بس بھول جانا اور پتہ نہ ہونا، مثلا بھول جانے کی اگزامپل، مجھے تیمم کرنا تھا، میں نے بھول کر وضو کر لیا، یہاں پہ مجھے پتا تھا اور پھر بھول گیا۔ اور ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، مثال کے طور پر پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، نہیں پتا تھا، اور اس نے وضو کر لیا، بعد میں جو وہ پتہ چلا کہ پانی تو اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے غفلت۔ غفلت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ بھولا نہیں ہے۔ عام طور پر غفلت لاپرواہی میں استعمال کیا جاتا ہے، وَإِلَّا غفلت اور نسیان قریب قریب ہے۔ ہمارے روزمرہ کے مسائل میں بھی جب انسان غفلت برتتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا غفلت جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا جو وہ نسیان سے ڈفرینشیٹ کرنا، بھول سے ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ پس آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے تیمم کی بجائے وضو یا غسل کر لے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ خوب یہاں پر ایک نقطہ قابل توجہ ہے، توجہ فرمائیں کہ مسئلہ نمبر جو 354 میں ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ جہاں پر تیمم کرنا واجب تھا وہاں پہ اگر انسان وضو کر لے جان بوجھ کر، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ صرف تیسری صورت میں مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی ظاہراً اب آگے سیستانی نے یہاں پر نہیں کہا کہ تیسری صورت میں فقط باطل ہے، بلکہ تمام صورتوں میں باطل کا، اور بعید نظر آتا ہے یہ کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر جان بوجھ کے اگر انسان کرتا ہے، اگر انسان جان بوجھ کے کرتا ہے تو وضو صحیح ہے، اور جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کرے تو وضو صحیح نہ ہو، بعید نظر آتا ہے۔ علی حال بہت زیادہ شاید یہ مسئلہ پیش بھی نہ آئے۔ آگے کوئی نے اس نقطے کی طرف وضاحت کی ہے 355 مسئلہ آخوئی کا،
کہ اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے اگر جہاں پر وہ تیمم کرنا تھا وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے. اچھا، اب یہ ایک تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو ہے، لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا اس میں زیادہ جو بحث کو اتنا زیادہ شاید کام آنے والا نہ ہو، اس لیے میں فی الحال ایسے ہی گزر جاتا ہوں اس کا ترجمہ خالی کر کے، کیونکہ بہت زیادہ شاید یہ پیش آنے والا نہ ہو. اگر انسان نہیں جانتا تھا کہ پانی اس کے لیے مضر ہے، اب میں ابھی تک تو میں پرہیز کر رہا تھا، لیکن ایک علمی گفتگو ہے، ایک نقطہ اچھا ہے ضرر میں اپنے بدن کو نقصان پہنچانا. اپنے بدن کو نقصان پہنچانا، اب اگر آپ جنرل عوام سے پوچھیں تو کہیں گے جائز نہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچانا بغیر کسی کنڈیشن کی یہ کہنا کہ جائز نہیں، یہ غلط ہے. بلکہ آگے سیستانی اور شاید مشہور فقہا اسی یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا دو قسمیں ہیں نقصان کی. ایک دفعہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کٹ جائے گا، ہاتھ کٹ جائے گا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یا کوئی بہت ہی خطرناک بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے انسان کو موت ہو جاتی ہے. ایسے نقصان جان بوجھ کر اپنے آپ کو انسان کے لیے پہنچانا اپنے آپ کو جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے ایسے نقصانات کو پہنچانا کہ جو جس میں انسان کے جسم کا کوئی پارٹ خراب ہو جائے یا ایسی بیماری ہو جائے جو باعث مرگ اور موت ہو. ایسا نقصان پہنچانا انسان کے لیے اپنے آپ کو پہنچانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ہم نے وضو کیا تو ہمیں جو زخم لگا تھا وہ زخم 1 ہفتے کے بجائے 1 مہینے میں صحیح ہوگا، بس 6 مہینے میں صحیح ہوگا. یا جیسے مجھے یاد آ رہا ہے یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فقہا جو زنجیر زنی کو جو فقہا جائز کہتے ہیں یا جو حرام بھی کہتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں جائز ہے، بالکل جائز ہے. انسان جو ہے وہ زنجیر مارتا ہے، کما مارتا ہے، انسان کے بدن میں زخم آتے ہیں تو وہاں پر فقہا یہ بیان کرتے کہ اس قدر نہیں مار سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے یا انسان کی جان کو خوف ہو یا انسان کے ہاتھ پیر کٹ جانے کا خوف ہو، موت کا خوف ہو، تو اس حد تک مارنا جائز نہیں ہے. وَإِلَّا کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرج نہیں ہے، جائز ہے، کوئی دلیل نہیں ہے حرام ہونے کی. لہذا جو فقہا حلال کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں، اور جو حرام بھی کہتے ہیں وہ اس وجہ سے حرام نہیں کہتے ہیں. اگر مثلا یہ بہرحال آج کل تھوڑا سا یہ پولیٹیکل ایشو بھی ہو چکا ہے، علی ای حال تو توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ جو ہے وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ضرر کی 2 قسمیں. اسی طرح وضو میں بھی اگر کوئی نے چونکہ یہاں پر اس نقطے کو اشارہ کیا لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے، جہالت یعنی نہیں معلوم تھا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس نے وضو کر لیا
جبکہ واقع میں یہ وضو اس کے لیے حرام تھا. ویسے تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا. کب اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہے؟ یعنی جو پہلی والی قسم ہو، پہلے والی قسم ہو. اگر وضو کرنا حرام ہو، دیکھیں اسی لیے میں ابھی تک جو کوئی اس مسئلے کو نہیں بیان کر رہا تھا، توجہ کیجیے گا. یہاں پر ایک نقطہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وضو کرنے سے بدن کو نقصان ہو جائے گا. تو نقصان کی دو قسمیں ہیں، ایک نقصان جائز والا ہے، ایک نقصان حرام والا ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مثلا ایک شخص کو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی زخم ہو گیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے لیے یہاں پر کیا کروں میں. ویسے تو میں نے مسئلہ شرعی بیان کر دیا، اگر خوف ہے تو وضو ساقط ہو جائے گا، تیمم کریں. لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ متذبذب ہے، ڈاؤٹ ہے. لیکن نقصان حرام والا نقصان نہیں ہے. تو اگر وہ اس طریقے سے کرنا چاہے تو بالکل سیف سائڈ ہے کہ وہ وضو بھی کر لے، غسل بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے کہ وضو کرنا صحیح ہے کہ ضرر کا سبب ہونے کا خوف و اندیشہ، بلکہ گمان، بلکہ اطمینان، بلکہ یقین ہے. وہ رجان وضو کر لے، لیکن تیمم واجب رہے گا اس کے لیے. اصل تیمم ہے اس کی ذمہ داری، لیکن تشفی نہیں ہو رہی ہے، مطمئن نہیں ہو رہا ہے خالی تیمم کرنے پر، تو وہ وضو بھی کر لے اور غسل بھی کر لے. یعنی وضو کر لے یا غسل کر لے، جو بھی ذمہ داری ہے، لیکن تیمم ساتھ کرے. کون سے والے نقصان میں؟ سیکنڈ کیٹیگری والی، جو ضرر، جو نقصان اپنے اوپر ڈالنا حرام والا نہ ہو. یعنی اتنا بڑا والا ضرر نہیں ہے، زخم ہے 6 مہینے کے بدلے میں 1 سال میں صحیح ہوگا. لیکن اگر فار ایگزامپل آنکھ میں کوئی انفیکشن ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، اور خوف یہ کہ اگر ہم نے وضو کیا تو ہماری آنکھ پرماننٹ چلی جائے گی، اب یہ حرام والا ہو جائے گا. یہ نقصان اپنے آپ کو پہنچانا حرام والا نقصان ہے. لیکن اگر مثال کے انفیکشن ہو گیا، 6 مہینے کی جگہ 8 مہینے، 9 مہینے، 1 سال اس کو صحیح ہونے میں لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پرماننٹ خراب ہونے کا خوف و اندیشہ نہ ہو تو جو فرماتے ہیں یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. اگرچہ دونوں صورتوں میں تیمم ہی کرنا تھا، اس کو تیمم ہی کرنا تھا. ایک میں تیمم واجب ہے، بلکہ واجب تو دونوں میں ہی ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں خالی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. حرج کی صورت میں تیمم اس کے لیے جائز تھا، حرج کی صورت میں تیمم اس کے لیے جائز تھا. لیکن اگر وہ اپنے اوپر زحمت اٹھا کر تیمم وضو کر لے، سخت سردی میں غسل کر لے، ضرر نہیں پہنچے گا. غسل کر لے، بہت شدید ناقابل برداشت زحمت ہوگی، حرج ہوگا. حرج اردو والا حرج نہیں، عربی والا، فقہ والا حرج، جو ناقابل برداشت زحمت ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صحیح ہے، تم نے غسل کیا، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تمہارا غسل صحیح ہو جائے گا. لیکن ضرر اگر ہے تو دونوں کیٹیگریز میں، چاہے حلال والا ضرر ہو چاہے حرام والا ضرر ہو. دیکھیں کوئی نے جو عبارت لکھی ہے کہ اذا لم یکن الوضو محرما فی الواقع، جب وضو اس کے لیے حرام واقعی نہ ہو. کب حرام واقعی ہے؟ 2 ایگزامپل. پہلی ایگزامپل، وضو سے ضرر ہوگا، فرسٹ کیٹیگری والا یہ. دوسرا حرام، اس کو آخوی نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں، یہاں پر اس مثال، اس مسئلے کو میں نے پہلے بھی وضاحت شاید دی تھی، دوبارہ یہاں پر آخوی کی عبارت کے سلسلے میں، عبارت کے ذریعے سے وضاحت کر دوں کہ آخوی آگے سیسانی سیم کہتے ہیں. فار ایگزامپل 6 میں صبح کے 6 بجے نماز فجر قضا ہوتی ہے، 2.5 منٹ باقی ہے کہ آدھے منٹ میں ہم تیمم کریں گے، 2 منٹ میں ہم نماز پڑھیں گے. اب ایک شخص غفلت میں اٹھا، وضو کیا. کس نیت سے وضو کیا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر اس نے نماز کے لیے وضو کیا تو چاہے اس کو پتہ نہ بھی ہو کہ نماز قضا ہونے والی ہے، لیکن یہ وضو باطل ہے. کیوں؟
اس کے نماز کے لیے وضو غلط ہے. نماز کے لیے وضو کا مطلب کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے نماز کے لیے وضو کرنا؟ اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو کھولیں تو کیا مطلب ہے نماز کے لیے وضو کرنا؟ یعنی یہ کہ ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں جو نماز کا خدا نے حکم دیا ہے نماز کے لیے وضو کرو، اس کو ہم انجام دے رہے ہیں قربت اللہ. اور خدا کہے گا میں نے کب تمہیں کہا ابھی تم تیمم کرو. لیکن اگر وہ طہارت کی نیت سے، اگر وہ، اسی لیے میں نے کہا تھا عادت کر لے انسان نیت، وضو کی نیت میں طہارت کو ہمیشہ ساتھ لے کر آئیں، چاہے خالی نہ لے کر آئیں، ساتھ کم از کم ضرور اٹیچ کر دیں، تاکہ اگر کسی اور جگہ سے آبجیکشن آ رہا ہو تو خود بخود طہارت کی کیٹیگری میں جا کر، کیونکہ طہارت کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 365 ڈیز 24/7 طہارت کے لیے جو وضو صحیح ہے. لہذا اب اگر کوئی شخص جو کہ مثال کے طور پر 6 میں 2.5 منٹ کم ہے، اگر وضو کرے گا تو نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا. خوب یہاں پر اس کو پتہ نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے وضو کر لیا. وضو میں نیت کیا کی تھی؟ اگر وضو میں یہ نیت کی تھی کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، غلط، کیونکہ خدا کا حکم نہیں ہے یہاں پر. لیکن اگر وہ کوئی اور نیت سے کرتا ہے تو درست ہو جائے گا. خوب کیونکہ یہ مسئلہ بھی بہرحال بیان ہو گیا. آخری مسئلہ اس ٹاپک کا، تیمم کا ٹاپک ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو مسوغات التیمم یعنی جہاں پر تیمم کرنا جائز ہے، تیمم جہاں پر کرنا ہے، 7 مورد یہاں پہ بیان کیے. آخری نہیں، 7 مورد ختم ہو گئے. آخری مسئلہ اس ٹاپک کا. خوب اگر کوئی شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے اور یاد آتا ہے کہ میں نے تو وضو نہیں کیا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجعان ہے، قربت کی نیت تو پھر بھی نہیں کر سکتے، رجعان تیمم کر لیں. اچھا بعض لوگ جو وہ تکیے پہ 2 ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے آگے، تکیے پہ ہاتھ مار کر، جو پلو ہے اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کرنا اب درست نہیں ہے. جو پلو ہے اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کرنا درست نہیں ہے. آگے اس کی تفصیل آئے گی. اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ کہیں گے رجعان کرنا ہے تو یہ بھی رجعان میں ڈال دیں، کوئی اشکال نہیں ہے، رجعان کر لیں، جو رجع میں جی چاہے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی طرف تم کوئی بات نسبت نہیں دے رہے ہیں. بس اگر ہم بستر پر پہنچ جائیں، لیٹ گئے اور یاد آئے کہ جو وہ ہم نے وضو نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے تیمم کر کے، اس وضو کے بدلے انسان تیمم کر لے. رجعان تیمم کرنا ہے. خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی طرح جائز ہے تیمم کرنا. اب یہاں پر انہوں نے رجعان نہیں کہا ہے، سیف سائڈ تو رجعان ہے. میں نے پہلے ہی بہت تفصیل سے اس مسئلے کو، رجع کو تفصیل سے جو ڈسکس کیا تھا. آگے چیستانی نے آخوئی نے یہاں پر رجع کی قید نہیں لگائی ہے، تو ٹیکنیکلی تو پرمیٹڈ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال فک ہے، ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تھوڑی سی، لیکن رجعان سیف سائڈ ہے. کیا ہے وہ مسئلہ؟ کہتے ہیں کما یجوز تیمم لصلاۃ الجنازہ ان لم یتمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاۃ. آخوئی آگے چیستانی فرماتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ قائم ہو گئی، ہمارا وضو نہیں ہے، یا مس میت ہو گیا، ہم نے غسل نہیں کیا، نماز جنازہ قائم ہو گئی، اگر ہم وضو کرنے جائیں گے یا غسل کرنے جائیں گے تو نماز جنازہ درک نہیں ہوگی، نماز جنازہ حاصل نہیں ہوگی. تو فرماتے کہ یہاں پر تیمم کرنا جائز ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. بلکہ اگر وضو کرنا ممکن ہو تو بھی رجعان کریں.
اب یہاں پر انہوں نے رجان کا، اس سے پہلے والے میں رجان نہیں کہا، تو یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ وہ قربت کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے کہا نا آپ کی خدمت میں سیف سائڈ رجان ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میں پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، رجان انسان انجام دے تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انسان کو ثواب پورا کا پورا ملے گا، بلکہ اس کو یہ جو اتنا محتاج شخص ہے اگر وسواسی نہیں ہے تو اس کو احتیاط کا بھی شاباش ملے گی، شاباش ملے گی. تم نے احتیاط کی، یہ لو 2 نمبر اور لے لو، ہے نا، یہ لو اور انعام لے لو. تو ماشاءاللہ جو دین میں احتیاط کرنے والے، وسواسی شخص نہیں، وسواسی شخص کو شاباش نہیں ہے، وسواسی شخص کو شاباش نہیں ہے، لیکن جو مثلا اب جیسے یہاں پر اب نہیں معلوم کیا ہے یہ رجان یا قربت اللہ ہے، اب احتیاط کا تقاضا کیا ہے، رجان کریں. الحمدللہ یہ مسوغات التیمم یعنی جہاں پر تیمم کرنا جائز تھی اس کی سچویشن 7 سچویشن کو ڈسکس کیا، یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہے اس کے بعد کا ٹاپک، دوسرا چیپٹر ہے تیمم کا، وہ ہے کن چیزوں کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے. اس کے بعد جو 3rd چیپٹر ہوگا وہ تیمم کا طریقہ اس میں بیان کریں گے. ابھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ کن چیزوں کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ جس کو بھی زمین کہا جائے، ہم تو یہ جو روڈ پہ ڈامر بچھاتے ہیں اس کو بھی ہم زمین مانتے ہیں، یہ جو ٹائلز بچھاتے ہیں اس کو بھی ہم زمین مانتے ہیں. نہیں، شریعت اس کو زمین نہیں مانتی ہے. زمین کس کو کہتے ہیں؟ زمین کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں آپ چلے جائیں آج سے اتنے سال پہلے پیچھے چلے جائیں جب یہ سب آرٹیفیشل زمینیں نہیں تھی، لکڑی کی، ڈامر کی، ٹائلز کی، یہ سب آرٹیفیشل زمینیں ہیں. جو اصل زمین پتھر، خاک، مٹی، یہ زمین. فرماتے کہ جس کو بھی زمین کہا جائے، یہ فقہ والی زمین، ہماری آپ کی ڈیفینیشن والی نہیں، فقہ والی زمین. فقہ والی زمین کس کو کہتے ہیں؟ جو شاید اب مجھے نہیں معلوم یہ ڈامر کب سے آیا ہے، مثلا 100 سال پہلے، شاید اس وقت بھی شاید آ چکا ہو. اب آپ دیکھ لیجیے گا ہسٹری، یعنی جو ایکچوئل زمین تھی جس کو خدا متعال نے، جس کو زمین خلق کیا تھا، زمین بنایا تھا جس کو، صحیح نا، جس کو بھی زمین کہا جائے. اب چاہے وہ خاک ہو، مٹی ہو، کنکر ہو، چھوٹے کنکر ہو، بڑے کنکر ہو، پتھر ہو، یہ سب زمین کی کیٹیگریز میں ہیں. ان سب پر تیمم کرنا صحیح ہے. اسی طرح یہ جو چونا ہوتا ہے، پلاسٹر، چوک، شاید چوک صحیح ہے اس کے لیے، یہ چوک کیا کہیں گے اس کو، عربی میں تو، فارسی میں تو گچ کہتے ہیں، شاید اردو میں چونا کہتے ہیں، اور انگلش میں جس سے پلاسٹر بنتا ہے، ہاتھ کا جو پلاسٹر ہوتا ہے، نہیں اس کو، اچھا اس کے ٹرانسلیٹر میں بھی ڈالیں گے جس کو، تو پلاسٹر ہی آیا تھا، تو انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. لیکن اس کو پکانے سے پہلے، یہ سب زمین کی کیٹیگریز میں داخل ہے، یہ سب زمین کی کیٹیگریز میں داخل ہے. خوب واضح ہو گیا انشاءاللہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کو زمین کہا جائے. کون سے زمانے کی زمین؟ جب تک یہ ڈامر وغیرہ کا زمانہ، یہ آرٹیفیشل زمین کا زمانہ نہیں تھا، اس سے پہلے والا جو زمانہ تھا، جس کو جو ایکچوئل زمین تھی، پتھر، مٹی، خاک، ریت، بجری، یہ سب جو کہ وہ اسی اس میں داخل ہو جائے گی. اس پر تیمم کرنا بالکل صحیح ہے. فرماتے اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ فقط مٹی کے اوپر تیمم کیا جائے، پتھر وغیرہ کے اوپر تیمم نہ کیا جائے. اچھا، یہ جو سنگ مرمر ہوتا ہے،
سنگ مرمر جپسم اس کو کہتے ہیں، جپسم. صحیح. خوب. بس فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ جب مٹی ممکن ہو تو پھر کسی اور چیز پر نہ کیا جائے. صحیح نا. اب مجھے نہیں معلوم نورا کو کیا کہتے ہیں. نورا فارسی اور انگلش دونوں میں نورا کہتے ہیں، اردو میں اور انگلش میں، فارسی اور عربی میں نورا کہتے ہیں. یہ سفید سفید ایک پاؤڈر ہوتا ہے، جپسم کی طرح ہی ہوتا ہے تقریباً، لیکن اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو عام طور پر ہیئر ریموونگ کے لیے جو کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایران میں بہت زیادہ یہ جو کو نورا استعمال کیا جاتا تھا، جو وہ بالوں کو صاف کرنے کے لیے کسی زمانے میں. تو یہ جو وہ اس کو ایگزیکٹلی جو وہ کیا کہتے ہیں اس میں انگلش اور اردو میں بھی نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں. اللہ یہ حال ان سب پر تیمم کرنا چاہیے. خوب. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جو بہت ہی زیادہ مشکل تھوڑی سی ایجاد ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ جس پر تیمم کیا جائے اس پر جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ جب تیمم کریں تو آپ کے ہاتھ پر اس پتھر، ریت یا کوئی بھی چیز ہو آپ کے ہاتھ پر لگے. لہذا بالکل صاف پتھر جو صاف سنگ مرمر ہوتا ہے، صاف سنگ مرمر بالکل پالش تو نہیں ہوتا ہے، سیکل کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پالش میں تو ممکن ہے رکاوٹ ہو. سیکل کیا ہوتا ہے، بالکل اسے چمکایا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے. اس میں آگے سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں. آگ خوئی کیا کہتے ہیں؟ آگے خوئی کی جو ہے وہ توضیح اور عروا کی عبارت میں یہ ہے جو آگے سیستانی نے یہاں پر کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس پر تیمم کیا جائے اس پر اس کے اپنے کچھ اجزاء ہونے چاہیے، خاک وغیرہ کے، مٹی وغیرہ کے. جیسے عام طور پر جب انسان آپ اگر جو وہ مثال کے طور پر جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر اس پتھر پہ ہاتھ پھیرے، ہاتھ مارے تو آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی آتی ہے. صحیح نا. تو تھوڑی بہت جو وہ خاک ہونی چاہیے. عروا اور توضیح میں آگے خوئی کا آگے سیستانی والا مسئلہ ہے. لیکن منہاج الصالحین میں آگ خوئی نے کہا کہ احتیاط مستحب ہے. لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر سیستانی والا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ منہاج میں الگ ہے آگ خوئی کا اور توضیح اور عروا میں الگ ہے. تو خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ آگے خوئی کے لحاظ سے بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جس پر تیمم کیا جائے اس پر مختصر سی گرد اور اس کی مٹی وغیرہ ہونی چاہیے جو انسان کے ہاتھ پر لگے. جی یہ مسئلہ جو وہ ہم نے فل عالم مرحوم آگے تبریزی تھے، انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے. آگے زنجانی، آگے وحید کی بھی ظاہراً احتیاط واجبی ہے ظاہراً، اور آگے زنجانی کا ہم انشاءاللہ فتویٰ دیکھیں گے کہ آگے زنجانی کا انشاءاللہ چیک کرنا میں بھول گیا. ظاہراً پہلے چیک کر چکا ہوں، کہیں پرمیشن ملی نہیں تھی، کوئی پرمیشن ایسا ملی نہیں تھی. لیکن فی الحال انشاءاللہ میں پینڈنگ میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، چیک کروں گا اس کو کہ کوئی مرجع جو وہ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. ایک سوال تھا جی. تھوڑی سی مٹی سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہمارے پاس ایک پتھر ہے تو ہم اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے اوپر سے، تو تھوڑی سی مراد کیا ہے؟ کتنی ہونی چاہیے؟ اور فرق کیا ہماری طرف سے تھوڑی ہو، بس تھوڑی سی مٹی ہو. آپ جب ہاتھ مارے تو آپ کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جائے. تو مطلب کہ دونوں ہتھیلی پہ لگنا ضروری ہے اس کا مطلب؟ ہاں، تھوڑی سی آپ مٹی ڈال دیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر جو آپ ہاتھ مار لیں تو کافی انشاءاللہ. کیونکہ ہم جب غسل میت کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں تیمم کروانا پڑتا ہے زیادہ تر. صحیح. غسل کے بعد کیونکہ مجبوری ہے ہماری. صحیح. تو ہم پتھر رکھتے ہیں ویسا تو ساتھ میں مٹی رکھتے ہیں ایک باٹل میں، پھر مٹی اس کے اوپر اسپرنکل کر دیتے. صحیح. اتنی کہ وہ آ جائے ہمارے ہاتھ پہ آئے. کافی انشاءاللہ، کافی انشاءاللہ. تھینک یو. ہو
مسئلہ نمبر ہے 357. میں فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر زمین کا اطلاق نہ آتا ہو، زمین نہ کہا جائے، اس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے اس کی اصل زمین ہی کیوں نہ ہو. جیسے یہ آپ کے پلانٹس، گراس، آپ کا یہ سبزی جو ہوتی ہے، یہ سب کچھ یعنی گراس اور گھاس پھوس وغیرہ، تو اگرچہ اس کی بیس، اس کی بنیاد زمین ہے، لیکن اس پر تیمم صحیح نہیں ہے. اسی طرح زمین کے معدنیات، سونا اور چاندی، یہ بھی زمین کا حصہ ہے، لیکن اس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن عقیق اور فیروزے میں کیا ہے؟ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ عقیق اور فیروزے پر تیمم جائز ہے، عقیق اور فیروزے پر تیمم جائز ہے. شاید توضیح میں لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے، شاید، لیکن نئی منہاج میں بھی یہ مسئلہ ہم نے دیکھا، پرانی منہاج میں بھی آگے سیستانی نے عقیق اور فیروزے کے اوپر تیمم کو جائز قرار دیا ہے. اگر اتنا بڑا عقیق اور اتنا بڑا فیروزہ ہے، اس کا پتھر ہے، تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے. آگے کوئی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں. فرماتے کہ اسی طرح مٹی کے برتن، جپسم یعنی وہ چونا، جلانے سے پہلے تو اجازت تھی، جب جلایا ہوا ہو، جب پکایا، جلانے سے مراد پکایا ہوا ہو، بھٹی میں پکایا جاتا ہے، کہتے ہیں اس میں بھی جو وہ تیمم آگے سیستانی فرماتے کہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی ان سب کے بارے میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، احتیاط واجب لگاتے ہیں، بلکہ آخر یہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی چیزیں نہ ہو اور مجبوری میں اس پر کرنا پڑے تو احتیاط واجب یہ کہ اس پر تیمم بھی کریں اور بعد میں قضا بھی کریں. لیکن چونکہ بہرحال آگے سیستانی نے اجازت دی ہے، لہذا آخوئی کے مقلدین اس احتیاط واجب میں، کون سی احتیاط واجب؟ وہ جپسم، چونا، وہ نورا، وہ مٹی کے برتن جس کو جلایا گیا ہے، پکایا گیا، یعنی پکایا گیا ہے، آگے کوئی فرماتی کہ احتیاط واجب ہے، نہ اس پر تیمم صحیح نہیں ہے، اور مجبوری میں اگر کرنا پڑے تو اس وقت بھی کرو اور بعد میں قضا بھی کرو. یہ دونوں احتیاط واجب ہے. لیکن آگے سیستانی نے جو وہ احتیاط مستحب لگایا ہے اور رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں آگے سیستانی کی طرف. آخری مسئلہ آج کا، مسئلہ نمبر 358. مسئلہ نمبر 358 جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 358 کہتے کہ نجس چیز پر تیمم صحیح نہیں ہے. لا یجوز تیمم بالنجس. اگر نجس چیز، مثال کے طور پر مٹی جو نجس ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ پتھر نجس ہے، اس پر نجس چیز پر تیمم صحیح نہیں ہے. اسی طرح غصبی، یعنی کسی اور کا مال ہو، کسی اور کی زمین ہے، کسی اور کے گھر میں ہم گئے، کسی اور کے گارڈن میں ہم گئے، وہاں پہ مٹی پڑی، ہم کو اجازت کا یقین نہیں ہے، تو یہ سب غصبی کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح مٹی کے ساتھ کوئی چیز یا کوئی ایسا پتھر بنایا گیا جو مکس ہے، چند چیزوں سے مخلوط بنایا گیا، یا مٹی میں کچھ اور چیزیں جو کہ اس میں ملائی گئی. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے مٹی لے کر آئے اس میں بہت ساری گھاس ہے، خشک جو وہ اس کے اندر گراس ہے، گھاس پھوس ہے اس کے اندر تھوڑی سی، صحیح نا، تو اس میں بھی جو تیمم صحیح نہیں ہے. فرماتے کہ ہاں اگر جو ہے وہ جو اس میں کوئی ایڈیشن چیز جو ڈالی گئی ہے اگر وہ اتنی قلیل ہے کہ گھل مل کر عرفن نہ ہونے کے برابر کاؤنٹ ہو، عرفن نہ ہونے کے برابر کاؤنٹ ہو، تو پھر جو کہ اس میں اگر مٹی میں اگر کوئی اور چیز بھی ملی ہوئی ہے لیکن اتنی کم مقدار میں ہے کہ عرفن
نہ ہونے کے برابر ہو، جس کو مستحلق کہتے ہیں، استحلاق کہتے ہیں. استحلاق یعنی گھل مل کر ختم ہو جانے کو استحلاق کہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس صورت میں جو کوئی اشکال نہیں ہے. اب اس کے بعد جو وہ زمین میں اگر کسی کو زبردستی کسی جگہ پر اگر کسی غصبی زمین میں اگر مقید کر دیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو وہ 1.5 سطریں اس کو فی الحال ہمارے ظاہر ہے کوئی کام سروکار نہیں ہے، ایسا عام طور پر دیکھو ہماری زندگی میں پیش نہیں آتا ہے. لہٰذا اس مسئلے کو، اس نقطے کو، مسئلہ تم نے پڑھ لیا، آخری ڈیڈ لائن میں یہ مسئلہ بیان کیا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. 359 بھی عام طور پر اتنا کام کا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم 360 مسئلہ نمبر 360 انشاءاللہ دیکھو اگلی دفعہ ہم اس مسئلے کو 360 سے کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 360 کو پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اگر کسی کا کوئی سوال ہو. جب اگر وقت تک ہوتا ہے اور اگر آپ تیمم کرنا ہے اس میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کو واش روم بھی جانا ہوتا ہے. اگر اور اس قابل ہے کہ آپ کو یعنی کہ کنٹرول میں کر سکتے اور آپ تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیا اس کے یہ بھی کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں کنٹرول میں ہے اور آپ تیمم کر کے پڑھ لیں تو یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح سوال کیا آپ نے، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ. اور بعض اوقات یہ لوگ غفلت کرتے ہیں، اور بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے اور لوگ جو کہ وہ اس وقت کم میں بھی واش روم جانے کو پریفر کرتے ہیں. خوب صحیح کہا آپ نے، اگر وہ کنٹرولیبل ہے تو بالکل واجب ہے کہ وہ کنٹرول کرے، لیکن اگر اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہے، پاسبل نہیں ہے، ناقابل برداشت زحمت ہے تو پھر مجبوری ہو جائے گی. پھر تو اگر نماز قضا ہو گئی تو نماز قضا ہو گئی. لیکن اگر کنٹرولیبل ہے تو بالکل واجب ہے کہ وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر جو وہ صرف اور صرف تیمم کر کے جو وہ فوراً نماز پڑھے. یا اگر اتنا ٹائم ہے کہ اگر ہم واش روم نہیں گئے تو وضو کا ہمیں ٹائم مل جائے گا تو واجب ہے کہ واش روم نہ جائے اور وضو کر کے نماز کو پڑھے. اچھا، اور اس میں آپ نے کہا کہ مٹی کے برتن میں اگر دھلے ہوئے ہوں تو اس میں تو دھول وغیرہ نہیں ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ مٹی کے برتن میں آپ نے کہا ہے. ہاں، مٹی کے برتن میں وہ دھول ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اوپر تھوڑی سی دھول وغیرہ ہوگی تو ہی صحیح ہوگا، ورنہ پھر احتیاط واجب کی نمبر درست نہیں ہوگا. اچھا، بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ کارپیٹ پہ آپ کر سکتے ہیں، کارپیٹ پہ تھوڑی یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا. ویسے کارپیٹ پہ صحیح نہیں ہے، لیکن کارپیٹ ہٹانے کے بعد جو اچھی خاصی مٹی ہوتی ہے اس میں جو وہ کچھ گنجائش مل جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم اس کو کل آنے والی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اچھا، ایک سوال آیا ہے، پہلے گروپ میں بھی آیا تھا اور ہم نے سوچا گروپ میں اس کا جواب دے دیں گے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ شرعی اس مسئلے کے ذمہ در حقیقت یہ ہے مسئلہ جو عروہ میں ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر سورہ پڑھنے کی جو الحمد نماز میں سورہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیا سورے کو تو نماز وضو کے ساتھ مل جائے گی، تو واجب ہے کہ سورہ کو چھوڑے اور وضو کر کے نماز پڑھیں. تو ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر رکوع اور سجدے میں اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو بھی ہمیں نماز وضو کے ساتھ مل جائے گی، لیکن اگر ہم نے 3 دفعہ اگر سبحان اللہ پڑھنا ہوگا تو پھر ہماری نماز جو کہ وہ ٹائم پیریڈ سے باہر چلے جائے گی. تو کیا ہم 3 دفعہ سبحان اللہ کو بھی اسکپ کر کے 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال. خوب توجہ کریں کہ جو ہے وہ 2 مسئلے ہیں ہمارے لیے. وضو کے لیے یہ فقہا نے صرف سورہ کو ایگزیمڈ کیا ہے، سورہ کو ایگزیمڈ کیا ہے کہ سورہ چھوڑ دیں اور وضو کر کے نماز پڑھیں. وہاں پر ان لوگ فقہا نے بیان نہیں کیا کہ 3 دفعہ کی بجائے 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں اور وضو کر لیں، نہیں، وہ بظاہر اس کو ایگزیمڈ نہیں کیا. ہاں، ایک اور مقام پر ایگزیمڈ کیا ہے کہ اگرچہ وہ خود اگر کوئی نے سورہ کو جو چھوڑنے کی دلیل دی وہ اسی کو دلیل بنایا ہے،
لیکن فی الحال کیونکہ میں اب استدلال کے مقام پر تو نہیں آ سکتا ہوں، لیکن جو ہے وہ وہاں پر ایک گفتگو جہاں نماز قضا ہو رہی ہو، اگر نماز مثال کے طور پر وضو کریں یا تیمم کریں، اگر ہم 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو نماز کا کچھ حصہ نماز کے باہر چلا جائے گا، تو وہاں فقہا اجازت دیتے ہیں کہ 1 دفعہ سبحان اللہ پر اکتفا کیا جائے۔ اب سورہ میں بھی یہی ہے، آخوی نے دلیل اسی کو قرار دیا، چونکہ سورہ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے معاف ہے، لہذا جو ہے وہ کہا کہ جو وہ سورہ کو چھوڑ دیں اور وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہ ٹیکنیکلی تو جو یہ وہاں پر بھی آنا چاہیے، لیکن فقہا نے اس کو یہاں پہ لکھا نہیں ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرنا چاہیے خدا بہتر جانتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ یہ استفتاء کریں تو جواب حاصل ہوگا، لیکن استفتاء کے لیے اس قسم کے جوابات اتنی آسانی سے جو استفتاء میں دریافت ہوتے نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو کہ وہ اگر مسئلہ اگر حاصل معلوم ہو سکا تو انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ پھر کنفرم کرتا ہوں میں۔ سورہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسرا سورہ جو ہے علم کے بعد، جی علم کے بعد والا سورہ، علم کے بعد والا سورہ اگر وقت تنگ ہے، وقت کم ہے تو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہمیں وضو مل رہا ہو تو وضو کریں اور سورہ کو چھوڑ دیں۔ جماعت کے ساتھ کیا بات کر رہے ہو، سورہ کو چھوڑ دیں اگر نہیں، وہ تو پیش امام پڑھتے ہیں نا، وہ تو پیش امام پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرف سے ہمارے بہاف پہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری بحث چل رہی کہ فرادہ نماز ہے اور نماز کا ٹائم شارٹ ہے، اگر ہم نے سورہ پڑھا تو نماز کا کچھ حصہ جو کہ وہ باہر چلا جائے گا، تو وہاں پر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جو کل آپ نے نماز شب کے بارے میں بیان کیا تھا، تیمم کر کے اس کا وقت اگر نکل رہا ہوں تو اگر مطلب وہ 11 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے یا آخری رکعت کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے سوال یہ 11 رکعت اور 11 جی۔ اچھا، اگر آدمی اس وقت چھوڑے کیا وہ پوری 11 رکعت پڑے گا تو آخر کی رکعت یا 2 رکعت اس کو وقت سے باہر پڑنی پڑے گی، تو وہ کیا مختصر کر سکتا ہے؟ جی، اگر کوئی کے لحاظ سے مختصر کرے، بعد میں اس کے جو حصے رہ گئے اس کو مستحبی کے قضا کریں۔ اگر اس سیستانی نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر وہ اٹھا اور نماز جو وہ ابھی قضا ہو رہی ہے نماز شب، تو وہ اٹھے اور نماز شب پڑھ سکتا ہے وہ، اور ظاہر عبارت یہ کہ وہ ادا کی نیت سے پڑھے گا۔ جی 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 اگر اذان ہو گئی ہے، مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو جو وضو کر رہے ہیں اس کے بجا کے لیے تو یہ اس کو واجب ہو گیا۔ نہیں، آواز نہیں آئی مجھے، کیا آخر میں کیا کہا؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، صحیح، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جو وضو کیا جا رہا ہے اس کو واجب کیوں؟ خوب دیکھیے، میں نے پہلے کل بھی شاید میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، توجہ کیجیے گا، کسی بھی عبادت میں، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، کسی بھی عبادت میں لفظ واجب یا مستحب کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ چیز جو مینشن کرنا ضروری ہے وہ ہے قربت اللہ۔ اب مینشن زبان سے تو کہنے کی وہ بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کے حکم کو بجا لا رہا ہوں، خدا کی خاطر اس کام کو انجام دے رہا ہوں، کسی اور کی خاطر انجام نہیں دے رہا ہوں، بس امپورٹنٹ یہ ہے۔ اما مینشن کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ مینشن کرنا چاہیں تو پھر اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو اس کو مینشن کرنا جائز ہے، آپ واجب کی نیت سے نماز وضو کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں، بالکل۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں گے خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضری مجلس مومن و منات کل مومن و منات بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔
حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین منتظمین کے مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔